بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضبط لازم ہے مگر ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز۔ ظالم اب کے بنا روئے گا تو مر جائے گا۔ تو میں تو رو رہا ہوں اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، تو اس دکھ پہ، اس قیامت پہ میں رو رہا ہوں جتنا رو سکتا ہوں، اور 6 اکتوبر سے رو رہا ہوں، 7 اکتوبر سے۔ ناظرین کرام، غزہ میں قیامت برپا ہے، زنخنوں کا اجلاس، اور زنخنے اپنے اجلاس میں قراردادیں پیش کر رہے ہیں، مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 57 ممالک کے زنخنے اکٹھے ہو کر 57 میں سے 2 نکال لیں، ایک تو فلسطین والے جو متاثرہ ہیں، ایک ایران والے، باقی میری طرح کے سب زنخنے تھے، سب خسرے تھے۔ اس میں اسلام کے قلعہ کا بھی منتظم اعلیٰ گیا ہوا تھا، چشمہ چشمہ میری طرح لگا کے، ٹائی شائی لگا کے، اور میں کیا کہوں، میرے اندر دکھ بہت زیادہ ہے۔ ایک پھر کہوں گا، ایک طرف وہاں قیامت برپا ہے، ایک طرف ذرا زنخنوں کے، خسروں کے مطالبات سن لیں، قراردادیں سن لیں۔ زنخنے قراردادیں پیش کر رہے ہیں، اسرائیل معصوم فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ اسرائیل معصوم فلسطینیوں پہ اپنے مظالم بند کرے۔ ہماری ہمدردیاں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگلا مطالبہ بھی سن لیں، یہ تو ان کی تھی چند قراردادیں یا ان کے جو اعلانات تھے، اب یہ زنخنوں کی جو قرارداد ہے وہ بھی سن لیں۔ ہم فوری طور پہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ زنخنوں کس سے مطالبہ کرتے ہو؟ بنیامین نیتن یاہو سے، جو کسی صورت جنگ بند نہیں کر رہا۔ ناظرین کرام، ایک طرف زنخنوں کی قراردادیں، اعلانات، مطالبات ہیں، دوسری جانب اسرائیلی درندہ فوج نے ہسپتالوں کو گھیرا ہوا ہے، ہسپتالوں پہ گولہ باری، فائرنگ کر رہے ہیں، فاسفورس بم استعمال کر رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں بجلی نہ ہونے کی صورت میں وینٹیلیٹر، انکوبیٹر، یہاں بچے، شیرخوار بچے انکوبیٹر میں ہیں، وہ میرا خیال ہے اب تک شہید ہو چکے ہوں گے، جب تک زنخنوں کی کانفرنس اعلانات سمیت ختم ہوئی ہوگی۔ آگے اس نوحہ کو آگے پڑھتا ہوں۔ زنخنے اسرائیل کو تیل دینا بند نہ کر سکے، سفارتی تعلقات ختم نہ کر سکے، فلسطین کو غذائی ادویاتی مدد نہ دے سکے، اسلحہ گولہ بارود کی مدد نہ دے سکے،
اس کے برعکس اسرائیل کو جتنی بھی غذائی مدد پہنچ رہی ہے، ادویات پہنچ رہے ہیں، جدید ترین اسلحہ، گولہ بارود، میزائل، ٹینک، بم پہنچ رہے ہیں، وہ مسلمان ممالک کے راستے پہنچ رہے ہیں۔ میں احتیاطاً ان کا نام نہیں لے رہا، کن ممالک سے پہنچ رہے ہیں، زمینی راستے سے، ہوائی راستے سے، سمندری راستے سے۔ اور اسرائیل کو تیل کی سپلائی بھی خلیجی ممالک، عرب ممالک کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی مدد کی سپلائی انہی ممالک سے ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، شاید میری زبان کالی ہے، میں نے اس جنگ کے 5-6 روز گزرنے کے بعد ایک چیز کہی تھی جو ریکارڈ پہ موجود ہے میری سابقہ ویڈیوز میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس جنگ نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کرہ ارض پہ بسنے والے تمام انسانوں کو 2 مختلف گروہوں میں، متحارب گروہوں میں تفریق کر دیا ہے۔ ایک طرف ظالم درندہ اسرائیل ہے اور اس کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں جو قلت میں ہیں۔ دوسری طرف فلسطینیوں، مظلوم فلسطینیوں، معصوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ان کی حمایت کرنے والے ہیں، جس طرح بھی جتنی بھی وہ بول کے کر سکتے ہیں، لکھ کے کر سکتے ہیں، کس جلوس نکال کے، جلسے کر کے، وہ ہیں، وہ دنیا کی 90% کم از کم آبادی فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اور جتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ تمام تر یورپ میں، لاطینی امریکہ اور شمالی امریکہ میں ہو رہے ہیں، خود USA میں ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں۔ اور یہاں ہمارا بے غیرت قسم کا وزیر اعلیٰ پنجاب احسان فراموش نقلی، وہ یہاں ثقافت کے نام پہ پروگرام کروا رہا ہے، شہر شہر، کریا کریا، کوچا کوچا، تعلیمی اداروں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، کہ تاکہ بچے، نوجوان فلسطینیوں کے آہو پکار سن کے یہاں کی عوام بھی سراپا احتجاج بن کے ان ظالم فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ ان ظالموں سے جان چھڑانے پہ بھی نہ آ جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ تمام ظالم، کہ صرف بنیامین نیتن یاہو اسرائیل میں، فلسطین میں نہیں، یا مودی ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں وہ نیتن یاہو بھی ہے اور نریندر مودی بھی ہے۔ وہاں تو ایک ایک شخص ہے، یہاں تو ان ظالموں جابروں کا پورا بدماشیہ کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اور 76 سال سے ہم پہ مسلط ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور گزارش کرتا تھا کہ یہ غلام ہیں، جو آقا کا حکم ہوگا وہی یہ سب کچھ کریں گے، وہ عربی ہوں، اجمی ہوں، سوائے ایران کے، سوائے حزب اللہ کے، سوائے افغانستان کے، سوائے یمن کے حریت پسندوں کے، سب غلام ہیں، سب غلام ہیں، اور سب سے بڑے غلام امریکہ کے مصر اور پاکستانی حکمران ہیں۔ یہ پاکستان اسرائیلی فلسطینیوں کی مدد کیسے کرے گا، اسرائیل کی مخالفت کیسے کرے گا، جو خود ناک سے لکیریں نکال رہا ہے $1 ارب لینے کے لیے، اسی اسرائیل، اسی امریکہ کی وہ جو IMF ہے اس سے۔ یہ آزاد قومیں ایسا فیصلہ کرتی ہیں، آزاد لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہم غلاموں پہ، ہم تھوڑے سے ضمیر والے غلام ہیں، ہم غلاموں پہ بے ضمیرے غلام ہیں اوپر، اور وہ غلام ہیں سامراج کے، اور وہ 76 سال سے ان کے غلام ہیں، اور ان غلیظ لوگوں نے ہمیں بھی غلام بنایا ہوا ہے۔
اور یہ وقت آ چکا ہے انشاءاللہ نہ فلسطین مزید غلام رہے گا فلسطینی، نہ مقبوضہ کشمیر والے، نہ مقبوضہ پاکستان والے، سب نیتن یاہو پاکستان میں ہو، مقبوضہ کشمیر میں ہو، ہندوستان میں ہو، مشرق وسطیٰ میں ہو، سعودی عرب میں ہو، مصر میں ہو، قطر میں ہو، یو اے ای میں ہو، ان سب کا یوم حساب آ پہنچا۔ ناظرین کرام، بہت ہی دل خراش مناظر ہیں۔ غزہ میں نہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ ادویات ہیں، نہ کہیں جائے پناہ ہے۔ کوئی بلڈنگ سلامت ہو تو اس میں اس شدید سردی میں سرش پا سکیں بے یارو مددگار عورتیں، خواتین، معصوم بچے۔ انشاءاللہ خدا کی رحمت پہ، نصرت پہ ایمان رکھنے والے آج فلسطینی سرخرو ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کشمیر، پاکستان۔ یہ بس آزمائش ہے ظالموں کی کہ وہ ظالم اب بھی اپنا ظلم چھوڑ کر تائب ہو کر مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، یا پھر وہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ جنگ بدر کی طرح، عتبہ شیبہ ابو جہل کی طرح اپنے انجام بد سے ہی دوچار ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ایسے انجام سے ہی بد دوچار ہوں گے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، شاید آج میں سب سے زیادہ اس 1.5 ماہ میں ذہنی طور پہ، اعصابی طور پہ، جذباتی طور پہ ٹوٹا ہوا ہوں۔ اللہ حافظ۔